وہ پکا مومن ہے۔ والجلوس مع الفقراء، اور اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا اسے برا نہ لگے۔ یہ جو مالدار ہوتے ہیں نا، ان کو برا لگتا ہے ہم کیسے جا کے چٹائی پہ بیٹھتے ہیں، ہم کیسے جائیں، ہم تو اتنے مشہور لوگ ہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا ایمان کی پکی دلیل ہے۔ بل عقل مع خادم ہی، اور تیسری بات کہ جو اپنے خادم کے ساتھ مل کر کھانا پسند نہ کرے وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ چنانچہ اپنے ڈرائیور کو، سیکورٹی گارڈ کو، خادم کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھلانا یہ پسندیدہ بات ہے۔ بعض جگہوں پر میزبان نے تقسیم ایسی کی ہوتی ہے کہ مہمانوں کو اندر کھانا کھلاتے ہیں اور باہر دوسرا دسترخوان لگا دیتے ہیں کام والوں کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر ان کے کھانے کا خیال رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو 3 کام نبی علیہ السلام نے بتائے کہ جو بندہ 3 کام کرنے میں عار محسوس نہ کرے وہ سچا مومن ہے۔ ایک، عیال کی خدمت کرنا، گھر والوں کی۔ دوسرا، فقراء کے ساتھ بیٹھنے میں عار محسوس نہ کرے، اور تیسرا، اپنے خادم کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں عار محسوس نہ کرے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خدمت البیت، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کے اوپر ذمہ دے دیا تھا کہ گھر کے اندر کے کام بیٹی آپ نے کرنے ہیں۔ وعلی علی ما کان من خارج البیت، اور علی عنہ کو فرمایا تھا کہ گھر کے باہر کا جو کام ہوگا وہ آپ نے کرنا ہوگا۔ تو گویا نبی علیہ السلام نے تقسیم فرما دی کہ گھر کے باہر کے کام کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے اور گھر کے اندر کے کام کی ذمہ دار عورت ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگ عجیب ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، اور گھر میں اگر کوئی بجلی کا کام ہے تو بیوی فون کرے الیکٹریشین کو، بیوی فون کرے کسی پانی کے سسٹم کو ٹھیک کرنے والے کو۔ تو بہت سارے گھروں میں عورتوں کو باہر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ یہ انتہائی بری بات ہے۔ شریعت نے فرمایا کہ باہر کے کام مرد کرے اور گھر کے اندر کے کام عورت کرے۔ کوئی بندہ بھی کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، آپ اس کا دل رکھیں، کوشش کریں اس کی پریشانی کم ہو جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو بندہ کسی کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرما لیں گے۔ اب بتائیے کتنا سستا سودا ہے۔ انسان دنیا میں جس کو دیکھے کہ غم زدہ ہے اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور کئی مرتبہ تو ایک میٹھا بول اس کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ پیار کا ایک بول اس کو مارل سپورٹ مل جاتی ہے، مگر شیطان یہ بھی نہیں کرنے دیتا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی تنگی میں پڑے ہوئے بندے کی تنگی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے اوپر قیامت کی تنگی کو دور فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب ہے اپنے بندوں میں سے یہ وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ نفع والا بندہ ہو، یعنی گھر کے ہر بندے کو نفع ملے اس سے۔ بڑوں کی خدمت کر رہا ہے، چھوٹوں کو پیار دے رہا ہے، ہر بندہ اس سے
فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ بندہ جو زیادہ نفع دینے والا ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ آکسیجن بن کے رہیں۔ آکسیجن کا پائپ جس میں آکسیجن آ رہی ہو نا، جس مریض کو سانس دمہ کی بند ہو، وہ آکسیجن کے پائپ کی طرف بھاگتا ہے کہ کسی طرح میرے سانس کی تنگی ختم ہو جائے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، وہ آکسیجن کی طرح بن کے رہتے ہیں، جس کو پریشانی ہوتی ہے وہی ان کی طرف بھاگتا ہے، وہی فون پہ ان کو بتاتا ہے، وہ اس کو پھر سمجھاتے ہیں، اس پریشانی سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دوسروں کی نسبت زیادہ پیارے ہیں۔ احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم، انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ بندہ ہے جو ان میں دوسروں کی نسبت زیادہ نفع والا بندہ ہے۔ اب کبھی بیٹھ کے غور کریں، کیا ہم سے کسی کو نفع پہنچا؟ کیا ہم سے کسی کی پریشانی دور ہوئی؟ اگر ہوئی نہیں تو ہم کس کام کے بندے ہیں؟ بھلے ہم نمازیں نفلیں پڑھتے رہیں اور تسبیح پھیرتے رہیں، اللہ کی نظر میں ہم بیکار لوگ ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ کو اعمال میں سے سب سے پسندیدہ یہ عمل ہے کہ تو کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے۔ وہ جو اس کے دل میں تو خوشی کو داخل کرتا ہے نا، یہ تیرا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آج کل کے نوجوان بچے تو اپنے والدین کو رلاتے ہیں، بہنوں کو رلانا تو ایک عام سی بات ہے، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو رلاتے ہیں، اس کو تھپڑ لگایا، اس کو جھڑکی دی، چھوٹے بڑے سب رو رہے ہوتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی اس کی، ان کو تو گھر میں اپنا روب دکھانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو خوشی کوئی کسی مومن کے بندے میں داخل کرے، اور تکشف عنہ کربتاً، یا اس کے اوپر سے کوئی مصیبت پریشانی دور کر دے، او تقضی عنہ دیناً، یا کسی بندے کا قرض ادا کر دے، او تطرد عنہ جوعا، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، یہ اعمال اللہ کو دوسرے اعمال کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے۔ گھر میں خدمت کے مختلف انداز ہیں۔ ایک ہے کہ بچے اپنے والدین کی خدمت کریں، اللہ کو یہ بات بہت پسندیدہ۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 آدمی سفر پر چلے، راستے میں بہت طوفان بارش، اس سے بچنے کے لیے وہ ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ تیز آندھی تھی، بارش تھی، تو ایک بڑی چٹان سلپ ہوئی اور وہ اس غار کے منہ کے اوپر آ کر گری۔ اتنی بھاری چٹان تھی کہ تینوں زور لگاتے تو وہ ہلتی نہیں تھی۔ اب تینوں بندوں کو موت سامنے نظر آ رہی تھی، وہ بڑا پریشان تھے کہ بھائی ہم عجیب مصیبت میں پھنسے، اب اس سے اللہ ہی ہمیں نکال سکتا ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میاں اپنے اپنے عمل اللہ کو پیش کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پسند فرما کے ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ تو ان میں سے ایک نے عمل پیش کیا کہ یا اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے، جب میں بکریاں چرا کر آتا تھا تو میں ان کو پہلے دودھ پلاتا تھا، ایک دن مجھے دیر ہو گئی تو جب میں آیا تو وہ سو چکے تھے،
میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور وہ دودھ لے کر والدین کی چارپائی کے پاس آ کے کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا، اور اسی انتظار کرتے کرتے مجھے فجر ہو گئی، صبح ہو گئی۔ میں پوری رات والدین کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ صبح اٹھے میں نے انہیں دودھ پلایا۔ اللہ اگر یہ میرا عمل آپ کو پسند آیا تو آپ اس چٹان کو ہٹا دیجئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو ایک تیسرا حصہ ہٹا دیا، لیکن ابھی بھی اتنی جگہ نہیں کھلی تھی کہ وہ باہر نکل سکتے۔ پھر دوسرے نے عمل پیش کیا، پھر تیسرے پیش کیا۔ چونکہ وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ بات نہیں تو ہم اپنی بات کو یہیں تک رکھتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنے والے شخص کا عمل اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ ایک ہوتا ہے بیوی خاوند کی خدمت کرے، اس خدمت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، قال قلنا النساء یا رسول اللہ، عورتوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب الرجال بالفضل فی الجہاد، مرد لوگ تو جہاد کرتے ہیں اور جہاد کا ثواب لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فَهَلْ لَنَا مِنْ أَعْمَالِنَا شَيْءٌ تَبْلُغُ بِهِ فَضْلُ الْجِهَادِ، ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی عمل ایسا ہے کہ ہمیں بھی جہاد کا ثواب مل سکے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، نبی اسلام نے عورتوں کو جواب دیا کہ ہاں ایسا عمل ہے کہ تمہیں بھی جہاد کا ثواب ملے گا۔ محنت احدا کنہ فی بیتہا، تم میں سے عورت جو گھر کے اندر محنت کرتی ہے، کھانا بنانے میں، بچوں کے پالنے میں، تربیت کرنے میں، گھر کی صفائی میں، کپڑے دھونے میں، یہ جو گھر کے کام کی محنت تم کرتی ہو، تب لوگوں بہی فضل الجہاد، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے گھر کے کام کو آر محسوس نہ کریں عورتیں، اللہ کا قرب سمجھ کے اس کو کرنا پسند کریں۔ اللہ نے وسائل دی ہیں تو خادمائیں ہوں، مگر خود ان کے ساتھ لگ کے کام میں شریک ہو جانا، اس کو اپنے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھیں۔ چنانچہ زمرہ ابن حبیب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعظم القوم اجرا خادمہم، کسی بھی جماعت میں سب سے زیادہ اجر پانے والے اس کے خادم ہوتے ہیں۔ جو خدمت میں معمور ہوتے ہیں نا، جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، اجر پانے میں وہ دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ انس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے تو کچھ لوگوں کو روزہ تھا اور کچھ لوگوں کو روزہ نہیں تھا، نفلی روزہ تھا۔ اب جن کو روزہ تھا وہ دھوپ سے بچتے تھے اور سائے میں رہتے تھے، اور وہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، دھوپ میں محنت نہیں کر سکتے تھے۔ اور جن کا روزہ نہیں تھا وہ سامان اٹھاتے، خیمہ لگاتے، باقی چیزوں کا انتظام کرتے، دھوپ میں محنت کرتے۔ تو کچھ صائم تھے اور کچھ افطار کرنے والے تھے۔ سارا دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آخر پہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، ذهب المفطرون اليوم بالاجر، کہ جو افطار کرنے والے تھے وہ روزہ رکھنے والوں سے اجر میں آگے نکل گئے، چونکہ انہوں نے خدمت کی۔ اللہ نے خدمت پر اتنا اجر دیا جو ان کو روزے پہ نہیں مل سکا، جو ان کو تلاوت قرآن پہ نہیں مل سکا، جو نفلوں پہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت کے اوپر بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے تھے، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ کے بیوی بچے کنبہ ہوتا ہے آپ کا۔ اب کنبے سے کتنی محبت ہوتی ہے، کوئی بھی بندہ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، معاملہ کرے تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندہ ہے من احسن الی عیالہ، جو اللہ کے بندوں سے، اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ ایک دستور بنا لیں کہ ہم نے ہر بندے کا اکرام کرنا ہے، احترام کرنا ہے، مشکل میں اس کے کام آنا ہے، ضرورت میں اس کی مدد کرنی ہے، ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر دے گی۔ انس جانو کہتے ہیں کہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا من اعان اخاہ فی حاجتہ، جس نے اپنے بھائی کی مدد کی اس کے کام میں، وَأَلْتَفَهُ، اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، کَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يَخْدِمَهُ مِنْ خُدَمِ الْجَنَّةِ، اللہ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کے بدلے اس کو جنت میں خدام عطا فرمائے۔ ہم دنیا میں اپنے بھائی کے ساتھ مدد کریں گے، اس کے بدلے اللہ ہمیں جنت میں خدام عطا فرمائیں گے۔ ابھی قتادہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نجاشی کا ایک وفد نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا۔ بادشاہ نجاشی تھا حبشہ کا، جس نے صحابہ کرام کو اپنے پاس رکھا تھا، ان کا خیال رکھا اور نبی علیہ السلام کے اکرام کرتا تھا، ایمان لے آیا تھا۔ اس کا ایک وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فقام، رسول اللہ کھڑے ہو گئے، یخدمہم، ان کی خدمت کے لیے، یعنی وفد آیا، اس وفد کی خدمت کے لیے اللہ کے حبیب سے خود کھڑے ہو گئے۔ فقال اصحابہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی، نحن نکفیک، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی خدمت کے لیے کافی ہیں، ہم اتنے سارے غلام بے دام موجود ہیں، ہم وفد کی خدمت کر لیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، جو ان کی ضرورت کا کام ہوگا ہم کریں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں موقع دے دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہم کانوا لاصحابی مکرمین، کہ انہوں نے میرے صحابہ کا بڑا اکرام کیا تھا جب وہ حبشہ گئے تھے۔ فإنی احب ان اکافئہم، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اب یہ میرے پاس آئے ہیں تو میں ان کی خدمت کروں۔ اب آپ بتائیے کہ خدمت کا کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی خدمت کی اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدمت کروں۔ ایک خدمت کا انداز ہے کہ والدین اولاد کے لیے کوشش کریں، اللہ کو یہ بھی بہت پسند ہے، یہ عمل اتنا پسند، اللہ کو اتنا پسند کہ بی بی ہاجرہ ایک خاتون ہے، ان کا چھوٹا بچہ ان کے پاس ہے، اب کھانے پینے کا سامان جب ختم ہو گیا تو ان کے سینے میں دودھ بھی ختم ہو گیا، بچہ روتا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے، ان کے پاس نہ دودھ ہے جو بچے کو پلائیں، نہ پانی ہے جو بچے کو پلائیں، تو وہ پریشان ہے۔ اس پریشانی میں انہوں نے سوچا کہ میں ذرا قریب کی جو پہاڑی ہے اس کے اوپر چڑھ کے چوٹی پہ دیکھتی ہوں کہ مجھے کہیں درخت نظر آئیں، سبزہ نظر آئے، پانی کے آثار نظر آئیں، تو میں وہاں سے پانی لے لوں۔
اب ان کو دو پریشانیاں تھیں، ایک تو پانی مل جائے اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ بچہ پیچھے اکیلا لیٹا ہوا ہے تو ویرانہ ہے، کوئی بھی جاندار آ سکتا ہے اور بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ایک نظر بچے کے اوپر بھی تھی اور ایک نظر پانی ڈھونڈ رہی تھی۔ چنانچہ وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھی، پانی کے آثار نہیں ملے، پھر نیچے اتری کہ میں دوسری چوٹی پہ چڑھتی ہوں۔ درمیان میں کچھ ایسا فاصلہ تھا کہ جب بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، تو انہوں نے وہاں پر دوڑ لگائی، تیزی سے بھاگی کہ میں اگلی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گی اور پھر بچے پہ میری نظر رہے گی۔ اب ان کا یہ بھاگنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو صفا مروہ کی سعی بنا کر حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ بعد میں جتنے انبیاء آئے انہوں نے حج اور عمرہ کیا اور ان کو صفا اور مروہ کے درمیان اس بھاگنے والی سنت کو زندہ کرنا پڑا۔ آج کے دور میں کوئی ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، جو مرضی ہو، اگر حج عمرے کے لیے جائے گا تو اس کو بی بی ہاجرہ کی سنت کو زندہ کیے بغیر عمل پورا نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ماں کی یہ کوشش اللہ کو کتنی پسند آئی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم مجھے راضی کرنے آئے ہو نا، تو میری ایک بندی نے یہاں پر عمل کیا تھا، وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ تم بھی آؤ تو وہی عمل کر کے مجھے دکھاؤ۔ ایک خدمت کا انداز یہ ہے کہ خامد اپنے گھر والوں کے کام کرے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو مومن، پکا مومن ہونے کی نشانی بتلایا کہ جو خامد اپنے عیال کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز سمجھے اور آر محسوس نہ کرے وہ سچا مومن ہے۔ آپ دیکھیے سیدہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کی حالت میں ہیں، سردی بہت تھی، بہت سخت سردی تھی، اور بیوی حاملہ تھی اور سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ اس حال میں تو بندے کو آسانی اور سکون چاہیے ہوتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں اور میں آپ کے لیے کوئی آگ ڈھونڈ کے لاتا ہوں، کہیں سے آگ مل جائے تاکہ آگ سینکنے سے جو سردی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ فقال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے اور میں آپ کے لیے آگ تلاش کر کے لاتا ہوں۔ اب دیکھیں خامن چل پڑا ایک ایسا کام کرنے جس سے بیوی کو سہولت ہوگی۔ ایک درخت سے آگ کے شعلے نکلتے نظر آ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے، تو جب وہاں پہنچے تو اللہ نے ان سے ہم کلامی فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام یہ تو تجلی تھی جو میں نے اس درخت کے اوپر ڈالی تھی تاکہ آپ یہاں آئیں اور میں آپ کے ساتھ ہم کلامی کروں۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ آگ لینے کو گئے تھے، اللہ نے ان کو پیغمبری کا منصب عطا فرما دیا۔ ایک ہوتی ہے خدمت بیوی اپنے خامند کی کرے، جتنی خدمت کرے گی اتنا خدمت کم ہے، کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو لے کر آیا نبی اسلام کی خدمت میں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ بیٹی جوان العمر ہو چکی ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ شادی کرو اور یہ انکار کرتی ہے، تو آپ اسے سمجھائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بچی کو کہا اطیعی، تو اپنے والد کی اطاعت کر، جو وہ بات کہتے ہیں اس کو مان لے۔ اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک اس بات کو نہیں مان سکتی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ ایک بیوی کے اوپر خاوند کا حق کیا ہوتا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں بیان فرمائیں گے اس وقت تک میں نکاح نہیں کروں گی۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی کے اوپر خاوند کا اتنا حق ہوتا ہے کہ اگر بالفرض خاوند کے جسم پر کوئی پھوڑا نکل آئے اور بیوی اس پھوڑے کو چاٹ لے تو بھی اس نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، یعنی اگر پھوڑا نکل آئے، ایک تو ہوتا ہے نا پھوڑے پہ مرہم لگانا، یہ تو الگ بات ہوئی، اگر بیوی اس پھوڑے کو چاٹ لے تو بھی اس نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں مفہوم یہ ہے، ہم اس کا ڈھونڈ رہے ہیں حوالہ، کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی عورت نے پوچھا تھا کہ خاوند کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر خاوند کے پاؤں پر مٹی لگی ہوئی ہو اور کوئی بیوی اپنے رخسار سے اس مٹی کو صاف کر دے، اس نے بھی خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاتھ سے اس مٹی کا صاف کرنا تو دور کی بات ہے نا، اگر وہ عورت اپنے رخسار سے اس کے پاؤں کی مٹی کو صاف کرتی ہے تو بھی اس نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک خدمت کا انداز یہ ہے کہ اپنے استاد کی یا شیخ کی خدمت کرنا، یہ سعادت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، قسمت والے کو ملتی ہے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ ہم کسی اللہ والے کو ملنے کے لیے گئے، وہ بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت خاموشی سے جا کر بیٹھے اور ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ پاؤں دبانے والے خود اتنے بڑے بزرگ ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے حضرت آپ میرے پاؤں نہ دبائیں، آپ یہاں بیٹھ جائیں آرام سے۔ تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو میں نے پوچھا اشارے میں کہ حضرت یہ آپ کے آنسو کیوں آ گئے؟ حضرت فرمان لگے کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے، اس وقت دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کی خدمت میں کر سکوں، اس بات سے مجھے دکھ ہو رہا ہے، میرے والدین ہوتے میں ان کی خدمت کرتا، میرے استاد میرے شیخ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا، اب اس وقت دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کی خدمت میں کر سکوں۔ چنانچہ حضرات صاحب کرام اپنی زندگی میں بہت عبادت کرتے تھے، قرآن مجید پڑھنا، نوافل پڑھنا، تہجد میں دعائیں مانگنا، مصلی کی عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کمزوروں کی خدمت کرنا، دوسروں کے کام آنا، اس کا بھی بہت اہتمام کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت کے گھر کی خدمت کرتے تھے، گھر کی صفائی کرنا، برتن دھونا اور کنویں سے پانی لے جا کر اس کے گھر میں پہنچا دینا، یہ صدیق اکبر عنہ اس وقت کرتے تھے جب وہ خلیفۃ المؤمنین تھے۔ یعنی ایک بندہ بادشاہ کی حیثیت پر ہو اور پھر وہ ایک بوڑھی غریب عورت کی خدمت کو اپنے ذمہ لے لے۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کہ اسلم، مدینہ طیبہ کے اندر تو میں لوگوں کے حالات کے لیے گشت کرتا رہتا ہوں، اور ذرا مدینے کے باہر کا پتہ کرتے ہیں۔ تو اپنے غلام اسلم رضی اللہ عنہ کو لے کر وہ چلے۔ ایک قافلہ آیا ہوا تھا اور اس نے مدینے کے شہر کے بالکل باہر خیمے لگائے ہوئے تھے۔ ہم وہاں پہنچے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کس حال میں ہیں۔ سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ ایک ایسا خیمہ تھا کہ جہاں پہ آگ جل رہی تھی
اور ایک خاتون بھی تھی اور 2 بچے بھی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خیمے کے پاس گئے اور ان کو جا کر پوچھا، یا اہل الضوء، اے روشنی والو تمہارا کیا حال ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اے آگ والو، کیونکہ آگ کا تو کچھ اور بھی مطلب نکل آتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی دانائی دیکھیں کہ اہل الضوء کا اے روشنی والو تمہارا کیا حال ہے۔ اس عورت نے کہا، میں بیوہ عورت ہوں اور یہ میرے 2 یتیم بچے ہیں اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں نے آگ جلا دی ہے اور ایک دیگچی کے اندر پانی ڈال دیا ہے، پانی ابل رہا ہے اور بچے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے تھک کے سو جائیں گے اور میری رات گزر جائے گی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوئے، کچھ نہیں ان کو بتایا۔ اس عورت کو کہا کہ اچھا میں ابھی آتا ہوں، اپنے غلام کو لیا، واپس مدینہ آئے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا، ایک آٹے کی بوری لی، کچھ گھی کا ڈبہ لیا، گڑ لیا اور چیزیں جو کام آتی ہیں کھانے پکانے میں وہ لی، اور پھر اسلم رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو فرمایا، اسلم یہ بوری میری پیٹھ کے اوپر لاد دو۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، حضرت میں آپ کا خادم ہوں، غلام ہوں، یہ کام تو میرا ہے، میرے ذمہ کیجئے۔ فرمایا نہیں اسلم، قیامت کے دن میرا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، کیونکہ ان کو کھانا پہنچانا میری ذمہ داری تھی، میں امیر المومنین ہوں، لہذا میں اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھا کے بوجھ لے جاؤں گا اور ان کو پہنچاؤں گا۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ آٹے کی بوری پیٹھ پر لاد دی، بھاری تھی، چلنا مشکل ہو رہا تھا اور فاصلہ لمبا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سانس چڑھ گیا، پسینہ آ گیا، مگر وہ بوری لے کے چلتے رہے، حتیٰ کہ جب خیمے کے پاس پہنچے تو انہوں نے سامان اتارا۔ اس عورت کو کہا کہ میں آپ کے لیے کھانے کی چیزیں لایا ہوں، اب آپ اس کے لیے برتن کا انتظام کریں اور کھانا بنائیں اور میں آپ کے لیے آگ جلا دیتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین لکڑیوں کو پھونک مار کے جلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں۔ لکڑیاں گیلی تھیں اور دھواں تھا اور بار بار پھونک مانگنی پڑ رہی تھی۔ اسلم اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ عنہ بیٹھے ہوئے مشقت اٹھا رہے تھے، تکلیف اٹھا رہے تھے، مگر پھونکے مار مار کے آگ کو جلا رہے تھے۔ جب آگ جل گئی تو اس میں گھی رکھا گیا، گھی ڈالا گیا اور اس میں آٹا ڈال دیا گیا، چینی ڈال دی گئی تو وہ ایک حلوہ سا بن گیا۔ اب جب حلوے کی مہک بچوں کو آئی تو بچے نے خوشی سے مسکرانا شروع کر دیا، تو کام تو ختم ہو گیا تھا، اگر چاہتے تو اٹھ کے آ جاتے۔ اسلم اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ بھی کیا، امیر المومنین کھانا پک گیا ہے، ماں بچوں کو کھلا دے گی، ہم چلتے ہیں۔ تو امیر المومنین بیٹھے رہے۔ پھر جب کھانا پک گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نکلوایا اور ٹھنڈا کیا اور بچوں کو اپنے سامنے کھلاتے ہوئے دیکھا۔ اب جب بچوں نے کھانا کھا لیا تو ان کے پیٹ بھر گئے تھے، انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ اب بچے کھیل رہے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ ان کو کھیلتا دیکھ رہے ہیں۔ پھر کافی دیر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے آئے تو میں نے راستے میں پوچھا کہ امیر المومنین کھانا تو پک گیا تھا، ہم اس وقت ہی آ جاتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ میں ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے ہنستے ہوئے دیکھ لوں۔ میں نے ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ میں ان کو اپنی آنکھوں سے ہنستے ہوئے دیکھ لوں۔ آپ دیکھیے ان کے دل میں
کسی کے دل کو خوش کرنے کی کتنی اہمیت تھی۔ چنانچہ ہمارے جتنے اسلاف بڑے حضرات گزرے ہیں وہ سب اسی طرح خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اور جیسے انسان مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے نا، ایک جوان بندہ کسی کی خدمت کرنے کو اپنے جسم کی زکوٰۃ سمجھا کرتا تھا۔ ہر بندہ لازم سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے صحت دی، صحت مند جسم دیا، اب میرے اوپر لازم ہے کہ میں کسی نہ کسی کے کام آؤں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مفتی اعظم کیسے بنا؟ فرماتے ہیں کہ دیوبند میں اپنے گھر سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صبح صبح جایا کرتا تھا، تو اس میں مسلمانوں کی بھی آبادی تھی اور ہندوؤں کی بھی آبادی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سر کے اوپر پانی لے کر آ رہی ہے کنویں سے، مگر بوجھ زیادہ ہے اور اس سے چلا نہیں جا رہا۔ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ یہ مجھے دے دو، میں گھر پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس بوڑھی عورت نے وہ پانی دے دیا۔ میرے لیے بھی وہ بہت وزنی تھا، مگر میں نے اس کو پانی کو سر کے اٹھا کے اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے بہت دعائیں دیں، مجھے یہ بات اچھی لگی، اور اس سے اگلے دن میں وقت سے کچھ پہلے گھر سے نکلا۔ اس وقت وہ عورت ابھی کنویں سے پانی نکال رہی تھی۔ تو میں نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ پانی بھی میں نکالتا ہوں اور آپ کے گھر بھی پہنچا دیتا ہوں۔ اس عورت نے اور زیادہ دعائیں دیں۔ پھر یہ عمل میں نے زندگی کا معمول بنا لیا۔ روز فجر کی نماز سے پہلے نکلتا تھا، کنویں سے پانی بھر کے اس عورت کے برتن میں ڈالتا اور پھر اس کو اس کے گھر تک پہنچاتا، اور وہ عورت مجھے دیکھتی تھی تو دعائیں دینا شروع کر دیتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ راز اس عورت اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا، پوری زندگی میں نے اس بات کو چھپایا، اور اب جو اللہ نے مجھے مفتی اعظم پاکستان بنایا ہے، یہ اس عورت کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے بنا دیا۔ تو ہم اگر کسی کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا کی بھی عزتیں دیں گے اور آخرت کی بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ مفتی عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بڑے مفتی تھے، محدث تھے۔ وہ کئی مرتبہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو وقت سے کچھ 1-2 گھنٹے پہلے نکلتے، اور ہمسائے میں جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں یا بیوہ عورتیں ہوتی ہیں یا جن کے مرد کام پہ گئے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں، تو ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتے تھے کوئی کام ہو تو مجھے بتا دو۔ تو عورتیں ان کو بتاتی جی کہ ہمیں سبزی چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، تو وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر وہ ساری چیزیں خرید کر ان کے گھروں میں واپس پہنچا دیا کرتے تھے۔ اب یہ وہ ہستی ہیں کہ جو شیخ الحدیث ہیں اور اتنے بڑے مفتی بھی ہیں، وہ ان ضعیف اور غریب عورتوں کے بازار کے کام کرتے پھر رہے ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مصلی پہ بیٹھ کے میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، میں ان کی خدمت کروں گا، ان کی خدمت کرنے پر اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا، وہ ایک چیز لے کر آتے، عورت کہتی جی میں نے آپ کو آلو تو نہیں کہتے لانے کے لیے، میں نے تو کہا تھا شلجم لے کے آنا۔ تو مفتی صاحب پھر بازار واپس جاتے، پہلی سبزی کو واپس کرتے اور نئی سبزی خرید کر پھر اس کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ اس خدمت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا اجر رکھا ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، ہمارے اسلاف جانوروں کی خدمت کرتے تھے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے، اس نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس نے کہا مغفرت تو ہونی تھی،
کہ آپ نے ایسی کتابیں لکھی ہیں ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جس سے پوری امت فائدہ اٹھا رہی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کتابوں کا تو مسئلہ آیا ہی نہیں تھا، ایک عمل تھا جو مجھے یاد ہی نہیں تھا، وہ اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ نے اس پر میری مغفرت فرما دی. حضرت وہ کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا؟ تو فرمایا کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا کتاب لکھ رہا تھا. اس زمانے میں قلم دوات میں ڈال کے سیاہی لگاتے تھے اور پھر لکھتے تھے. تو میں نے قلم دوات میں ڈالی، سیاہی لگائی اور نکالا کہ میں اس سے لکھتا ہوں. جیسے ہی نکالا ایک مکھی آئی اور قلم کے نوک کے اوپر، ٹپ کے اوپر آ کر بیٹھ گئی. تو مجھے دل میں خیال آیا یہ مکھی پیاسی ہوگی اور یہ سیاہی پینا چاہتی ہے. تو میں نے اپنے قلم کو 1 سیکنڈ کے لیے وہاں روک لیا. مکھی اڑ کے چلی گئی. اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا، میرے بندے تو نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال کیا، میں اس عمل پر تیری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. ایک اور بزرگ تھے، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ بلی کا ایک بچہ ہے جو سردی سے ٹھٹھر رہا ہے. تو وہ اس کو اٹھا کر لائے اور اپنے بستر میں، لحاف میں اس بچی کے بلے کو بھی بٹھا دیا. جب ان کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آئے. اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمان لگے ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے میری مغفرت کر دی. اس نے کہا کہ حضرت کون سا عمل؟ فرمانے لگے کہ میں نے ایک بلی کے بچے کو سردی سے بچایا تھا، اس بچے نے میرے لیے دعا کی تھی اور بلی کے بچے کی دعا پر اللہ نے میرے گناہوں کی بخشش فرما دی. اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی جو بد کردار تھی، زانیہ تھی. وہ جا رہی تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا اور اس پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا. اللہ نے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اس عورت کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. اب آپ بتائیے اگر پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو گھر میں تو عورتیں کتنے پیاسے انسانوں کو پانی پلاتی ہیں، بچوں کو پانی پلاتی ہیں. پتہ نہیں اللہ کے یہاں ان کو کیا اجر ملے گا، کتنا رتبہ ملے گا اور کتنا ثواب یہ پائیں گی. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کرے عبادت سے، نبی اسلام کو راضی کرے اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو راضی کرے خدمت سے. اللہ کو راضی کرے عبادت سے اور نبی علیہ السلام کو راضی کرے اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو راضی کرے خدمت سے. اور ہم اگر دیکھیں کہ ہم کس کی خدمت کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں تو یہ چیپٹر ہی نہیں کھلا ہوا، ہمیں اس کی اہمیت ہی نہیں دیتے. چنانچہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ پہلے وقت کے بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ تھے. ایک مرتبہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کمرہ بالکل روشن ہے اور ایک سفید بالوں والا بوڑھا بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے، اس کے پاس رجسٹر پڑے ہوئے ہیں. تو میں اٹھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں. آپ یہاں کیا بیٹھے لکھ رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں لکھ رہا ہوں کہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کے نام لکھ رہا ہوں. تو میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ کیا میرا نام ان میں شامل ہے؟ اس نے کہا یہ رجسٹر دیکھ لو، اس میں تمہارا نام نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا کیوں میرا نام کیوں نہیں لکھا ہوا؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے کہاں، تم بادشاہ ہو، سارا دن دربار لگاتے ہو،
مزے کی زندگی گزار رہے ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، تو تم اللہ سے محبت کرنے والے کہاں؟ تو جب ابراہیم ادھم نے دیکھا کہ میرا نام اللہ سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا، میں سارا دن بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرتا ہوں، لوگوں کے کام سنوارتا ہوں، تو تم میرا نام اس فہرست میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کام تو میں سارا دن کرتا ہوں نا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں تمہارا نام اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے کی فہرست میں لکھ لیتا ہوں۔ پھر وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ اٹھے، دیکھا کہ وہ فرشتہ بیٹھا لکھ رہا ہے، تو پوچھا بھئی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم ادھم نے پوچھا کہ میرا نام؟ فرشتے نے رجسٹر کھولا تو سب سے اوپر ابراہیم ادھم کا نام لکھا ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ چونکہ آپ نے کہا تھا میں اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہوں، اس کا اجر یہ ملا کہ اللہ نے ان بندوں کی فہرست میں سب سے پہلے تمہارا نام لکھوایا جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ بنوں کہتے ہیں جنگل کو۔ بہت سے اللہ والے ہیں، پہلے زمانے میں فقراء جنگل چلے جایا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔